یا پھر برآمدے میں رکھا ہوا کوئی پودا ہو، دونوں کا کام دل بہلانا ہوتا ہے۔ تم بھی ایسی ہی چیز ہو شائستہ، مرد جس عورت کو چاہتا ہے اسے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، جس پر کوئی دوسرا مرد اپنی نظر نہیں ڈالے۔ جس عورت کو وہ لوگوں کی نظروں سے چھپاتا نہیں، وہ اس کے دل میں اتری نہیں ہوتی، اسے وہ استعمال کرتا ہے دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کر کے، اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ اس کے پاس اچھی چیز ہے، ایک ایسی چیز جو نظر کو اچھی لگتی ہے، دل کو بھاتی ہے۔ پھر وہ عورت ساری عمر ایک ایسی ہی چیز بنی رہتی ہے، مرد اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے۔ تم بھی ایسی ہی عورت بن چکی ہو شائستہ، مگر تمہیں احساس نہیں ہے۔ میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ میری تربیت میں کیا خرابی تھی، کیا کوتاہی تھی جو تم نے 20 سال جو میرے گھر میں گزارے تھے انہیں بھول گئی ہو، کمال کے رنگ میں رنگ گئی ہو۔ وہ چھوٹے موٹے موتی جو 20 سال تمہارے پلو سے باندھتی رہی تھی، تم نے انہیں پل بھر میں اپنی گود بڑے بڑے پتھروں سے بھرنی شروع کر دی ہے۔ تم میری اولاد نہ ہوتی تو میں کبھی تمہیں سمجھانا پسند نہ کرتی، مگر تمہیں اس طرح گزارتے دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے۔ کل کو خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے شائستہ کو کیا سمجھایا، تو میں اسے کیا جواب دوں گی، کس طرح اس کے سامنے جاؤں گی؟ اولاد اپنے لیے دوزخ بنا رہی ہو تو ماں کے قدموں کی جنت کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں شائستہ، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، زندگی اس طرح مت گزارو، عورت کو خدا نے اس کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اس کی امی بات کرتے کرتے سسکنے لگی تھی، مگر اس کی بیزاری میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ہر دفعہ اس کی آمد پر یہی ہوتا تھا، ہر کوئی اسے سمجھانے بیٹھ جاتا تھا۔ پتہ نہیں امی، آپ کو مجھ میں کون سے کیڑے نظر آتے ہیں، یوں آپ نصیحتوں کا ایک انبار لیے میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میں نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے کہ آپ نے فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے؟ یہ میری زندگی ہے، مجھے حق ہے اسے جیسے چاہوں گزاروں۔ پھر ہارون کو میری کسی بات پر اعتراض نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کی پسند اور مرضی کے مطابق ڈھالا ہے، میں وہی کرتی ہوں جو وہ چاہتا ہے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بیوی کو شوہر کا ہر حکم ماننا چاہیے، اس کی وہ تابعدار ہونا چاہیے۔ میں آپ کسی بات پر عمل کر رہی ہوں، میرا شوہر مجھے جو طور طریقے سکھانا چاہتا ہے میں وہی سیکھتی ہوں، کیونکہ مجھے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، آپ کے ساتھ نہیں۔ اور پھر میں کوئی ایسی زندگی نہیں گزار رہی جس پر میں شرمندگی ہوگی مجھے۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں پوری طرح سوچ سمجھ کر کر رہی ہوں۔ میں نے ایسی ہی زندگی ہمیشہ چاہی تھی، تب بھی میں آپ کے گھر میں تھی۔ میں آپ سے کہنا تو نہیں چاہتی امی، مگر آپ نے اپنی باتوں سے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں یہ کہہ دوں۔ مجھے کبھی بھی آپ کی باتوں، نصیحتوں اور اقوال میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ آپ اور بابا جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی سے نجات چاہتی ہوں میں۔ آپ دونوں کے خیالات بہت فرسودہ اور دقیانوسی ہو چکے ہیں، آپ انہیں بدلنے کو تیار نہیں، اور آج کی دنیا میں ان خیالات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، اب مرد عورت کو بقول آپ کے اس عورت کو جس وہ محبت کرتا ہے گھر کے اندر چھپا کے نہیں رکھتا، بلکہ وہ اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے اور ہر انسان پر یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پھر کیا برا ہے اگر وہ پھر چاہے کہ عورت دوسرے لوگوں کے سامنے اسی طرح سج سنور کر جائے جس طرح وہ اس کے لیے سجتی ہے۔ ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں نا، اسے ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو میری سوسائٹی کے لوگ بھیڑیے لگتے ہیں؟ کیوں بھیڑیے لگتے ہیں؟ بغیر ملے، بغیر دیکھے، بغیر جانے آپ ایسی رائے کیسے قائم کر سکتی ہیں؟ آپ اور بابا دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، میں دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتی ہوں۔ آپ آگے بڑھنے پر تیار نہیں ہیں، میں پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہوں، تو پھر بہتر ہے ایک دوسرے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ میں آپ کو اپنے طور طریقے اپنانے پر مجبور کرتی ہوں، نہ آپ کے طور طریقے چھوڑنے پر بھی۔ پھر بھی آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے ماں کی تمام باتوں کا جواب دیا۔ ہم مجبور ہیں، ہمیں تو کہنا ہی ہے، ہمیں تو تمہیں روکنا ہی ہے، کیونکہ ماں باپ ہیں، اولاد کو کنویں میں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تم غلط کام کرو گی تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ جواب دہ مت ہوں، میں خود جواب دے لوں گی، آپ کو اس لحاظ سے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر تیز آواز میں ماں سے کہا۔ ماں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ شائستہ باپ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔
کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گلے میں رسی کی طرح پڑے ہوئے دوپٹے کو پھیلا کر سینے اور سر پر ڈال لیا تھا۔ اگرچہ اب بھی وہ کوئی بہت پابردہ اور باوقار نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہ بغیر کسی دھڑکے کے باپ کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اکبر اپنے بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے کتاب پڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا تھا اور پھر ان کے ماتھے پر چند ہلکے سے بل پڑ گئے تھے۔ انہوں نے شائستہ کو اندر آتے دیکھ لیا تھا، مگر کتاب بند کر کے اس کی جانب متوجہ ہونے کے بجائے وہ اسی طرح کتاب پڑھتے رہے۔ شائستہ کو اپنے اس طرح نظر انداز کیے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ مستحکم قدموں سے چلتی ہوئی باپ کے پاس آ گئی اور پھر بیڈ کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم بابا، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے باپ سے کہا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر معمول کے انداز میں سوال کا جواب دیا تھا۔ شائستہ کچھ دیر خاموشی سے باپ کو کتاب پڑھتے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، آپ کی طبیعت کیسی ہے بابا؟ اکبر صاحب نے اس بار بھی کتاب سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، انہوں نے ایک بار پھر اسی لہجے میں جواب دیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ آپ ہاسپٹل میں داخل تھے۔ تمہیں اگر بتا دیا جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ اچھا ہی کیا سب نے تمہیں نہیں بتایا۔ اس بار پہلی دفعہ انہوں نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں کچھ نہ کرتی، کم از کم آپ کو دیکھنے تو آتی، اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ نہیں، اس قسم کے کوئی حق نہیں بنتے تمہارے، مجھے ویسے بھی تمہارے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی، ان کے چہرے پر بہت سنجیدگی تھی۔ پتہ نہیں بابا، آپ پرانی باتوں کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ایک ہی بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ماں باپ کے نزدیک اولاد کی خوشی سب سے اہم ہونی چاہیے، انہیں اپنی انا کو اس معاملے میں آگے نہیں لانا چاہیے، مگر آپ تو پتہ نہیں کیوں پرانی باتوں کو دل سے نہیں نکال رہے، اس نے ایک دم صاف گوئی سے کہا۔ مگر اکبر صاحب کا رد عمل بہت جارحانہ تھا۔ میں نے تمہیں اس کمرے کے اندر ان تقریروں کے لیے نہیں آنے دیا۔ تم جو کچھ کر چکی ہو، اس کے بعد بھی اگر اس گھر میں آ جا رہی ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نے اپنے دل کو بڑا ہی رکھا ہے، ورنہ مجھے تو تم سے سارے تعلقات ختم کر دینا چاہیے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے پرانی باتوں کا، تو میں ساری پرانی باتیں بھول چکا ہوں، مگر جو کچھ تم اب کر رہی ہو، اسے بھولنا، نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اکبر صاحب نے کتاب بند کرتے ہوئے تلخ لہجے میں کہنا شروع کیا۔ پتہ نہیں آپ سب میرے پیچھے ہی کیوں ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ اس طرح تو لوگ چور ڈاکوؤں کو بھی ملامت نہیں کرتے، جس طرح آپ سب مجھے کرتے رہتے ہیں۔ بابا، میں وہی کر رہی ہوں جو میرے شوہر کو پسند ہے، اور اگر وہ اس اعتراض نہیں کرتا تو کسی اور کو بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاروں اور اپنا گھر اجاڑ لوں، پھر کیا آپ خوش ہو جائیں گے؟ تمہیں یہاں بیٹھ کر اس طرح فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں یہاں کس نے دعوت دی کہ بلایا ہے؟ تم خود آئی ہو۔ اگر تمہیں ہماری باتوں پر اعتراض ہوتا ہے تو یہاں مت آیا کرو۔ میں پہلے ہی کون سا یہاں آتی ہوں، وہ 2-3 ماہ گزر جاتے ہیں، تب کہیں آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی ہوں۔ آپ لوگ میرے آتے ہی نصیحتوں کا پٹارا کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کوئی ننھی بچی نہیں ہوں جو آپ کی انگلی پکڑے چل نہیں سکتی۔ میں اپنا اچھا برا اچھی طرح جانتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں۔ وہ اس بار بری طرح تپ گئی۔ اکبر صاحب نے تیز آواز میں اس سے کہا، تمہارے اس جاننے نے ہی تو سارا مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ خود کو عقل کل سمجھنے والے لوگ زندگی میں بار بار ٹھوکر کھا کر گرتے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے۔ آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں مجھے؟ تمہیں کوئی کیا سمجھا سکتا ہے؟ میں تو صرف خدا سے ہی دعا کر سکتا ہوں کہ وہ تمہیں کچھ عقل عطا کرے اور تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ بابا، مجھے کسی سیدھے راستے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی سیدھے راستے پر ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ راستہ مجھے کہاں لے کر جائے گا۔ آپ کی ساری باتیں مجھے بے معنی لفظ لگتے ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ یہ لفظ کیوں ضائع کرتے ہیں جسے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جانے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر کہہ رہی ہوں کہ میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں، اس نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد بابا بہت دیر تک
سر ہاتھوں میں لیے بیٹھے رہے۔ پھر تم نے کیا سوچا اس بارے میں؟ مسعود علی نے منصور سے پوچھا۔ بھائی جان، میں نے اس سارے منصوبے پر غور کیا ہے اور میں اس سے کافی مطمئن ہوں۔ ایک بڑا رسک تو ہے، مگر پھر بھی میں یہ رسک لینے کے لیے تیار ہوں۔ منصور علی نے اپنی بات واضح کر دی۔ مسعود علی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ انہوں نے بڑے گرم جوشی سے منصور علی سے ہاتھ ملایا۔ تم نے میرا سارا مسئلہ حل کر دیا۔ تم دیکھ لینا، ایک دن یہ بزنس تمہارے لیے کتنا منافع بخش ثابت ہوگا۔ جب مستقبل پاکستان سیٹل ہو گئے تو تب تک یہ کاروبار مکمل طور پر اسٹیبلش ہو جائے گا اور تمہیں اسے سنبھالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اسی لیے تو میں نے اس فیکٹری میں سرمایہ لگانے کا سوچا ہے۔ ظاہر ہے ساری عمر باہر تو نہیں رہنا، کبھی نہ کبھی واپس تو آنا ہی ہے۔ اچھا ہے ابھی سے کوئی بزنس یہاں پہ شروع کر دوں تاکہ جب واپس آنے کا سوچوں تو یہ پریشانی نہ ہو کہ واپس جا کر کروں گا تو کیا کروں گا۔ کون سا کام شروع کرنا چاہیے؟ منصور علی نے اپنے بھائی سے کہا۔ تمہیں بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا ہر چیز کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے طے کر لوں گا، تم بس وقتاً فوقتاً آ کر معاملات دیکھتے رہنا۔ اس طرح ایک تو تمہیں فیکٹری کے بنیادی معاملات سے تھوڑی آگاہی ہو جائے گی اور پھر تمہیں بزنس کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ پھر جب تم واپس آ کر فیکٹری سنبھالو گے تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مسعود علی نے منصور کو تسلی دی۔ ہاں، آتا جاتا تو میں رہوں گا بھائی، اب تو ویسے بھی زیادہ آنا پڑے گا کیونکہ ایک اور رشتے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ منصور علی نے کہکا لگا کر کہا۔ اچھا ہے، آپ آتے جاتے رہیں گے تو ہمیں بھی اپنی بچیوں کی خیر خیریت کا پتہ چلتا رہے گا، ورنہ تو آپ بھابھی کو سال میں ایک بار ہی لے کر آتے ہیں۔ شبانہ نے اس کی بات پر مسکرا کر کہا۔ نہیں، اب تو میں آتی جاتی رہوں گی، سال میں 2-3 چکر لگایا کروں گی، لیکن صبغہ اور عنبر کی اسکول کی چھٹیوں میں، کیونکہ اب بڑی ہو رہی ہیں دونوں، پڑھائی بھی ذرا مشکل ہوتی جائے گی۔ منزہ نے شبانہ کی بات پر کہا۔ پھر چاروں معمول کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اماں، میں نے سوچ لیا ہے، اب وہ اس گھر میں نہیں آئے گی، نہ ہی کوئی اسے منانے جائے گا۔ میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ویسے بھی وہ کوئی کم عمر لڑکی نہیں ہے کیا آپ کو یا مجھے پریشانی ہو۔ 30 سال سے اوپر کی ہو چکی ہے، نوکری کرتی ہے، اچھا ہے اسے خود اپنا گھر بنانے دیں، اسے پتہ تو چلے کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ یہاں رہ کر تو اسے کسی احسان کی قدر ہی نہیں تھی، اسے اپنا شوق پورا کرنے دیں۔ فاطمہ کے بھائی نے شام کو آ کر ماں اور بیوی سے اس کے گھر چھوڑ جانے کا قصہ سن لیا تھا اور اس نے ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے تو دوبارہ کبھی یہاں نہ آئے، کیونکہ وہ اب اسے گھر نہیں آنے دے گا۔ لیکن چند دن گزرنے پر فاطمہ کی ماں کو تشویش ہونے لگی تھی۔ وہ ایک دن اس کے اسکول گئی تھی اور وہاں سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ مسلسل اسکول آ رہی ہے اور اپنی کسی دوست کے گھر رہتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کرنے کا سوچا تاکہ اسے ایک بار پھر گھر لایا جائے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنے سر پر یہ بوجھ دوبارہ لادنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر تم یہ سوچو کہ خاندان اور آس پڑوس والے کیا کہیں گے۔ ابھی تو زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، مگر جب کچھ اور وقت گزرے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ پھر لوگ بہت باتیں کریں گے کہ تم بہن کو پاس نہیں رکھ سکے، اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کی ماں نے اسے آنے والے دنوں کے بارے میں اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لوگ باتیں کریں گے تو میں ان کی باتیں سن لوں گا، مگر اسے دوبارہ اپنے گھر نہیں لاؤں گا۔ اس نے گھر نہیں چھوڑا، وہ میرے لیے مر گئی ہے، سمجھے ہم نے اسے دفنا دیا ہے۔ اس کے بھائی کے غصے میں کمی نہیں آئی۔ مگر بیٹا تم دیکھو کہ لوگ بہت باتیں بنائیں گے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس کے گھر سے چلے جانے کے بارے میں کیا کیا کہیں گے، ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ کچھ نہیں ہوگا اماں، بالکل بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اسے سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح تماشے کھڑے کرتی رہتی ہے۔ کون ہے جسے اس کی بد زبانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ سب کو ہم سے ہی ہمدردی ہوگی، اس لیے آپ یہ مت سوچیں کہ اس کے گھر سے چلے جانے سے کوئی آسمان سر پر ٹوٹ پڑے گا۔ اس گھر کے لیے اس کا وجود ضروری نہیں تھا، اچھا ہوا وہ خود ہی چلی گئی، ورنہ جس طرح کی اس کی حرکات ہیں مجبوراً مجھے خود اس کو نکالنا پڑتا۔ اس کا کوئی بھائی اس کی واپسی پر تیار نہیں تھا۔ اس کی ماں بیٹے کے تیور دیکھ کر چپ ہو گئی۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟
ملازمہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ گھر کے اندر آتے ہوئے ہاتھ سے کن پٹی کو مسلسل دب رہی تھی۔ اس نے ملازمہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے پرس کو اس نے صوفہ پر اچھال دیا اور پھر خود بھی صوفہ پر بیٹھ گئی۔ ملازمہ اب اس کے پاس آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم مجھے چائے کا ایک کپ لا دو۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ اس سے دوبارہ وہی سوال کرتی، اس نے اسے ہدایات دے دی۔ اچھا جی، میں بھی لاتی ہوں۔ ملازمہ سر ہلاتی ہوئی تیز قدموں سے لاؤنج سے نکل گئی۔ شائستہ نے صوفہ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہر بار اپنے میکے سے آنے کے بعد اس کا یہی حال ہوتا تھا اور ہر بار وہ طے کر لیتی کہ دوبارہ وہاں نہیں جائے گی، مگر ہر بار دل سے مجبور ہو کر وہاں چلی جاتی۔ کیا بات ہے بھائی، اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ وہ ہارون کی آواز پر چونک اٹھی۔ وہ بریف کیس سینٹر ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ ہارون کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ بس سر میں کچھ درد ہے، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ تو یار کوئی میڈیسن لے لیتی یا پھر ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں؟ اس نے مشورہ دیا۔ نہیں، اب اتنا بھی درد نہیں ہے، ابھی چائے پی لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ہارون کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر بریف کیس اٹھاتے ہوئے بولا، شور۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول دیں۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا، جی اور رائٹ، میں بیڈ روم میں جا رہا ہوں، مجھے ابھی تھوڑی دیر میں ڈنر کے لیے کہیں جانا ہے۔ وہ بریف کیس اٹھا کر اندر چلا گیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر لاشعوری طور پر اٹھ کر خود بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ اس وقت واش روم میں جا چکا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ صوفے پر بیٹھی اس نے بوٹ پہنے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہارون، میں آج بابا کی طرف گئی تھی۔ ہارون ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ لگا رہا تھا۔ جب اس نے کہا، میں جانتا تھا یہ حالت تمہاری وہاں جانے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح باخبر تھا، بڑے نارمل طریقے سے ٹائی باندھتا رہا۔ اگر بابا بیمار نہیں ہوتے تو میں کبھی وہاں نہیں جاتی۔ کیا ہوا ہے انکل کو؟ اس کا لہجہ اس بار بھی نارمل تھا۔ وہی بلڈ پریشر اور ہارٹ پرابلم، مگر اس بار ہاسپٹل لے جانا پڑا اور کسی نے مجھے بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میں نے شکایت کی تو بابا نے کہا کہ اچھا ہوا ہے کہ مجھے اطلاع نہیں دی گئی۔ پھر وہی باتیں، وہی اقوال زریں، وہی نصیحتیں، ہدایتیں، میں یہ سب سنتے سنتے تھک گئی ہوں۔ اس کی آواز میں بیزاری جھلک رہی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی یار، تم ان لوگوں کو بدل نہیں سکتی۔ بعض لوگوں کے دماغ میں پیدائشی خرابی ہوتی ہے۔ تمہارے گھر والے بھی ان میں سے ہیں۔ ایسے لوگ ساری زندگی کتابیں پڑھ پڑھ کر گزار دیتے ہیں یا مسئلہ بن جاتے ہیں، نام نہاد ریفارمر، جس کو دیکھے نصیحت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو ان کے لمبے چوڑے خطبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تمہارے بابا کہنے کو تو میرے چچا ہیں، مگر ان میں اور میرے بابا میں کبھی بھی کچھ بھی کامن نہیں رہا۔ انکل تو ہمیشہ کسی یوٹوپیا میں رہتے رہے ہیں، مگر میرے پاپا کو دیکھو، بزنس کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ اکٹھے ہی شروع کیا تھا نا سب کچھ، مگر تمہارے بابا ابھی بھی وہیں ایک چھوٹی سی فیکٹری لے کر بیٹھے ہیں۔ زندگی بھر نہ انہوں نے خود ترقی کی ہے، نہ ہی اپنی اولاد کو آگے بڑھنے دیا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ تم سے جیلس ہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں نا کہ تم زندگی میں آگے بڑھنے کے سارے گھر سیکھ چکی ہو، تو اب انہیں تم سے خوف آنے لگا ہے کہ اتنے لوگ اس شہر میں اکبر صاحب کو نہیں جانتے کہ جتنے شائستہ کمال کو جانتے ہیں۔ مجھے تو بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ تم جیسی پروگریسو لڑکی کو اللہ نے اس گھر میں کیوں پیدا کر دیا۔ اس کا سر درد آہستہ آہستہ غائب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب ہارون کی باتوں پر مسکرانے لگی تھی، جو اپنے بال بناتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، وہ اپنے گھر سے جب بھی آتی پریشان ہوتی، اور پھر ہارون اسے بڑی مہارت سے ہینڈل کرتا تھا۔ تمہارے بابا کی یہی ساری باتیں ہیں جنہوں نے ان کے اور ہمارے درمیان اتنی بڑی خلیج کھڑی کر دی ہے۔ میں اسی لیے ان کے پاس نہیں جاتا۔ پتہ نہیں انہیں نظر کیوں نہیں آتا کہ دنیا میں ان نام نہاد اقدار کی ضرورت نہیں رہی جن کے وہ علمبردار بن کر پھرتے رہتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی جو اتنے بڑے کرائسس کا شکار ہے، وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ خود لبرل ہوتے ہیں، نہ دوسروں کو ہونے دیتے ہیں، ہر چیز میں مذہب کو لانے کے عادی ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ نہیں کرتے بلکہ مذہبی بلیک میلنگ کرتے ہیں۔
مغرب کو دیکھو، انہوں نے مذہب کو ایک طرف رکھ دیا ہے، اور کیا جو ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ ذہن استعمال کرتے ہیں، دل نہیں۔ ہمارے یہاں رونا ہی دل کا پڑا ہوا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ مذہب بھی دل سے تعلق رکھتا ہے۔ دماغ اور ذہن میں اس طرح کی کوئی جگہ نہیں بنتی، مگر یہ لوگ اسی کا سہارا لے کر بلیک میل کرتے ہیں۔ تم انکل کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو، ایک کان سے سنو، دوسرے سے نکال دو۔ وہ اپنی زندگی اپنے زمانے میں گزار چکے ہیں، یہ ہماری زندگی ہے اور ہمارا زمانہ ہے۔ ہم جانتے ہیں یہاں کس طرح رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ وہ بڑی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کے ذہن میں جو باتیں گونج رہی تھیں وہ اب غائب ہو چکی تھیں۔ میں نے تمہارا انتخاب ایسے ہی تو نہیں کیا تھا، کچھ تو تھا تم میں جس نے مجھے تمہاری جانب آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کوئی تو ایسی بات تھی تم میں ہارون کمال کہ میں ایک بار تمہارے ٹرانس میں آنے کے بعد دوبارہ کبھی اس شہر سے نکل نہیں سکی ہوں۔ اس نے ہارون کمال کو دیکھتے ہوئے سوچا، وہ پرفیوم لگا رہا تھا۔ وہ آج بھی اسی طرح تھا، دراز قد، ہینڈسم، دلکش، دلیل کے ساتھ بات کرنے والا، دوسروں کو قائل کر لینے والا۔ شائستہ کو یاد آیا تھا اسے کس طرح اس سے محبت ہوئی تھی۔ محبت نہیں، شاید عشق ہوا تھا۔ عشق نہیں بلکہ جنون تھا، اور جب یہ جنون ختم ہوا تھا تو وہ مسز ہارون کمال تھی، شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کی بیوی۔ میں جا رہا ہوں، رات کو لیٹ آؤں گا، تم اپنا خیال رکھنا، گڈ بائے۔ وہ اپنا کوٹ پہن کر کمرے سے نکل گیا۔ شائستہ اس دروازے کو دیکھتی رہی جسے بند کر کے وہ باہر نکلا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی پہلی بار کب ہارون کمال کو دیکھ کر اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ماضی میں اترنے کی کوشش کی، اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہارون کمال اس کے تایا کا بیٹا تھا، وہ 2 بھائیوں اور 2 بہنوں میں سب سے بڑا تھا۔ شائستہ کے والد کے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے تھے۔ ان دونوں کا ذہن اور زندگی کے بارے میں نظریات بہت مختلف تھے۔ اکبر عباس اگر زمین کی بات کرتے تھے تو کمال عباس آسمان سے نیچے کہیں رکتے ہی نہیں تھے۔ روپیہ کمانا ایک آرٹ ہوتا ہے، یہ آرٹ ہر شخص کو نہیں آتا۔ جن کو یہ آرٹ نہیں آتا وہ پھر زندگی بھر یہ کہہ کر خود کو تسلیاں دیتے رہے ہیں کہ وہ رزق حلال کما رہے ہیں اور رزق حلال میں برکت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی رزق حلال یا رزق حرام نہیں ہوتا۔ رزق ہوتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، اور جس چیز میں محنت کرنی پڑے وہ بری کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ ہر بار اکبر عباس سے ملنے پر ہوانا کے سگار کے کش لگاتے ہوئے اپنے نظریات ان کے کانوں میں انڈیل دیتے، پر اکبر عباس طیش میں آ جاتے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی سے کچھ سیکھا ہے، نہ کتابوں سے۔ آپ نے سب کچھ روپے سے سیکھنے کی وجہ کی ہے، اور روپیہ کبھی اخلاقیات نہیں سکھاتا، یہ صرف بھاگنا سکھاتا ہے۔ صرف اپنے پیچھے اور اس میں ریس میں شامل ہونے کے لیے انسان سارے اصول اور ضابطے ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ آپ بھی اسی ریس میں شریک ہیں۔ میں آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں؟ شاید اپنے مذہب کے بارے میں کچھ علم رکھتے تو ایسی باتیں بالکل نہ کرتے۔ اکبر عباس ہر بار ان سے بات کرتے ہوئے افسردہ ہو جاتے۔ ان کی باتوں اور طنز کے جواب میں کمال عباس زوردار کہا لگاتے، بھائی اکبر تم باتیں بڑی اچھی کرتے ہو، فلسفوں والی باتیں جنہیں نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرے نہ سمجھ سکے۔ اکبر ان باتوں پر بھڑک اٹھتے تھے، پھر وہ ہر بار ان کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے۔ باپ کی وفات کے بعد ایک ساتھ ہی ان کی فیکٹری کو سنبھالا تھا۔ وہ فارماسیوٹیکل کا کاروبار کرتے تھے۔ کمال نے کچھ عرصے کے بعد ہی اپنا الگ کر لیا تھا، اور بزنس الگ کرنے کے بعد ان کے بزنس کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے۔ خاندان اور حلقہ احباب ان کی ترقی پر رشک کرتا تھا۔ اگر کسی شخص کو رشک یا حسد محسوس نہیں ہوتا تھا تو وہ اکبر عباس تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس دن دگنی رات چگنی ترقی کا راز کیا ہے۔ کمال عباس کے پاس کون سا پارس آ گیا ہے، وہ اس سے واقف تھے۔ چند ہی سالوں میں کمال عباس کہیں سے کہیں پہنچ گئے تھے۔ ان کی ایک فیکٹری اپنے 4 فیکٹریوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ شہر کے بہت سے اہم اور مصروف مقامات پر ان کے پلازے کھڑے تھے۔ ان کے گھر والوں کے نام درجنوں پلاٹ تھے۔ دوسری طرف اکبر عباس ابھی بھی وہیں پرانی فیکٹری سنبھالے ہوئے تھے۔
ان کے پاس کمال عباس جتنا روپیہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ پرآسائش زندگی گزار رہے تھے۔ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کی ان کے پاس کمی تھی۔ انہوں نے کمال عباس کی طرح کبھی روپے کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی ان جیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے کمال عباس سے میل جول ختم کر لیا تھا۔ وہ بعض معاملات میں بہت کٹر قسم کے مسلمان تھے، اور کمال عباس کے گھر کا ماحول اب ان کے نزدیک قابل نہیں رہا تھا کہ وہ وہاں یا ان کے بیوی بچے جاتے۔ کمال عباس اور ان کی بیوی کو بھی اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں تھی کہ ان کے گھر آنا ختم کر دیا ہے۔ جب انہوں نے ان کے گھر آنا ختم کر دیا تو کمال عباس نے بھی ان کے گھر جانے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اچھی بات ہے، وہ یہاں نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے۔ یہاں آ کر اس نے کرنا بھی کیا ہے؟ وہی مولویوں والے خطبے دینے ہیں، ہدایات اور نصیحتوں کے ٹوکرے ہی اٹھا کر لانے ہیں۔ وہ خود ترقی کر نہیں سکتا اور میری ترقی دیکھ نہیں سکتا، بہتر ہے کہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ کمال عباس نے جیسے ہی بات ختم کر دی تھی، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو کچھ عرصہ کے بعد پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ ہارون کمال نے تقریباً 10 سال انگلینڈ میں گزارے تھے، اور ان 10 سالوں نے اس کی مکمل برین واشنگ کر دی تھی۔ وہاں کا ماحول پہلے بھی مذہبی نہ تھا، اور باہر سے آنے کے بعد تو مذہب سے اس کا تعلق بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ مذہب کو بالکل دوسرے انداز سے دیکھتے تھے۔ اس نے بہت سی چیزوں کو آؤٹ ڈیٹ اور آؤٹ آف فیشن قرار دیا تھا۔ اس کے خیال میں آج کی دنیا میں اگر مسلمان بن کر اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو پھر ایک پروگریسو مسلمان بن کر رہنا پڑے گا، اور اس کے نزدیک ایک پروگریسو مسلمان کی تعریف یہ تھی کہ وہ مذہب پر بھی کبھی بات نہیں کرتا، نہ اس کی باتوں اور حلیے سے اسلام جھلکتا ہے۔ اور ہارون کمال ایسا ہی پروگریسو مسلمان تھا۔ وہ انگلینڈ میں رہتا تھا اور انہی کی طرح رہتا، جیتا اور سوچتا تھا، اور ایسا کرنے میں اسے کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کمال عباس اولاد کو آزادی دینے کے قائل تھے، اور ہارون کمال کو بھی آزادی، خود مختاری حاصل تھی۔ وہ سب سے بڑی اولاد تھا، اس لیے زیادہ لاڈلا تھا، پھر لڑکا تھا، اور اس بات نے اس کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ 10 سال اس نے انگلینڈ میں زندگی اپنے ڈھنگ سے گزاری تھی، اور 10 سال کے بعد جب وہ پاکستان آیا تھا تو صرف بزنس مینجمنٹ کی ایک ڈگری ہی نہیں لایا تھا، بلکہ زندگی گزارنے اور ترقی کرنے کے نئے طریقے لے کر آیا تھا۔ بچپن میں وہ شائستہ کے گھر آتا جاتا رہا تھا، اور دوسرے کزنز کی طرح اس سے بھی ملتا رہتا تھا، لیکن بعد میں اکبر عباس اور کمال عباس کے درمیان کوئی باقاعدہ جھگڑا نہ ہونے کے باوجود جب ان کا آپس میں میل جول ختم ہو گیا تو اس نے بھی ان کے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ وہ عمر میں شائستہ سے 8 سال بڑا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد شائستہ سے اس کی پہلی ملاقات ایک شادی کی تقریب میں ہوئی تھی۔ شائستہ کی پھپھو کی بڑی بیٹی کی شادی تھی، اور اس طرح تقریب میں اکبر عباس اور کمال عباس بھی اپنے خاندان کے ساتھ شرکت کر رہے تھے۔ مہندی کی تقریب تھی، لڑکے والے ابھی مہندی لے کر نہیں آئے تھے۔ شائستہ بڑے کمرے میں اپنی کزنز کے ہجوم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ باری باری سب کے ہاتھ دیکھ رہی تھی، پھر پیش گوئی کرتی۔ بعض پیش گوئیوں پر زوردار کہے بلند ہو رہے تھے، مگر پھر بھی کوئی وہاں سے ہٹنے پر تیار نہیں تھا۔ ہارون کمال اسی وقت کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ہارون ہے، کمال بھائی کا بڑا بیٹا، پرسوں انگلینڈ سے واپس آیا ہے۔ پھوپھو نے کمرے میں لا کر اس کا تعارف کروایا، پھر فردن فردن وہاں بیٹھے سب لوگوں کا تعارف اس سے کروایا۔ شائستہ بہت دیر تک اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکی تھی۔ وہ بہت ویل گرومڈ، ریفائنڈ اور کمپوزڈ نظر آ رہا تھا۔ بڑے کمرے میں موجود سب کزنز ہی اس سے مرعوب نظر آ رہے تھے۔ وہ فرش پر قالین پر بیٹھنے کے بجائے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ شائستہ نے ایک بار پھر ہاتھ دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دلچسپی سے یہ سرگرمی دیکھتا رہا۔ پھوپھو نے اسے چائے کا کپ لا کر دیا، اور وہ کافی دیر تک کسی سے گفتگو کیے بغیر چائے کے سپ لیتا ہوا وہاں بیٹھا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ شادی والے دن وہ تیار ہونے کے بعد بارات کا استقبال کرنے کے لیے اپنی کزنز کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی، جب اسے ایک بار پھر وہ نظر آیا۔ ایک منٹ شائستہ، اس نے اسے روکا۔ شائستہ کا دل بہت زور سے اچھلا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ اس سے مخاطب ہے۔ آپ میرا ہاتھ دیکھیں گی؟ شائستہ اپنے کہکے پر کنٹرول نہیں رکھ سکی۔
مگر وہ اسی طرح ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا رہا۔ آپ ان باتوں پر یقین کرتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ مگر باہر سے آنے والے لوگ تو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ اس نے فوراً جواب دیا۔ کسی نے نہیں، میں نے خود ہی سوچا۔